آج میرے خیال میں ہمارا 5واں سبق ہے جو ہم الحمدللہ کے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے تقاضے اور ان کے اثرات، ان کی کیفیات اور انسان کے اندر. میرے خیال میں یہ درس میں آپ لوگوں کو 4-5 چیزیں بتاؤں گا کہ اس کا اس درس میں ملے گا. ایک پہلو تو ہمارا وہ جو اصل بنیاد ہے، عالم خلق اور عالم امر اور انسان کی بندگی اور کیفیات. ہم لوگ اس میں یہ بات کریں گے کہ جو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ جو طریقت ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ یہ سوال ہم سے بہت بے شمار لوگوں نے مختلف موقعوں کے اوپر کیا ہے کہ کیا یہ طریقت کا ذکر قرآن میں ہے؟ دوسرا سوال لوگوں کا یہ ہے کہ یہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت کوئی الگ چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعویذ اور گنڈے اور چھف کر کے پف کر کے بس ٹھیک ہو گیا، یہی روحانیت ہے. اس کا بھی جواب ملتا ہے کہ یہ روحانیت اور شریعت اور طریقت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ذرا اکٹھا ایک جگہ آپ دیکھیں گے، لیکن موضوع ہمارا وہی عالم خلق اور عالم امر. اور عالم امر میں ہم ابھی تک جو پھنسے ہوئے ہیں وہ بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بیماریوں سے مراد یہ کہ ہمارا عرش جو ہے، وہ دل جو ہے، اس کے بیماریوں کا ہم ذکر کریں گے کہ اس سے پہلا سبق میرا ہو جائے، پھر جو سامعین ہیں ان کے لیے ہو جائے کہ یہ دل کی بیماری جو ہے. اہل اللہ، ذرا اس کو اور تفصیل سے کھولتے ہیں. اہل اللہ قلبی امراض کی طبیب ہے. باطنی امراض کا ازالہ ان بزرگوں کے توجہ سے وابستہ ہے. ان کا کلام دوا اور ان کے نظر شفا ہے. حدیث پاک میں وارد ہے، ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یعنی ایسے قوم ہے کہ جن کا ہم نشین بد نصیب نہیں ہے. وہم جلساء، اللہ تعالیٰ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین، انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے. بہم یمترون و بہم یرزقون، انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی برکت سے رزق ملتا ہے. امراض باطنی اور علل معنوی میں سب سے بڑی بیماری دل کے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے. جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پر نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے، ناممکن ہے. کیونکہ اس ذات اقدس جل و سلطانہ کے لیے کسی اور کی شرکت کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے. کوئی اجازت نہیں ہے کہ دل میں آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جگہ، جب تک تو اس کو پاک نہیں کرے گا اور ان آلائشوں سے اس کو صاف نہیں کرے گا. الا للہ الدین الخالص، سن لو خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے. یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ شریک کو غالب کر دیا جائے؟ نہایت بے حیائی کی بات ہے، نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر حق سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو حق تعالیٰ کی محبت پر اس طرح غالب کر دیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے آگے بالکل معدوم ہو کر رہ جائے یا مغلوب ہو جائے. سمجھ آئی؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور قلب کے غیر حق کے ساتھ گرفتار ہونے کی علامت یہ ہے کہ قلب ما سوائے اللہ کے سب بھول جائے. اور اشیاء کی گرفتاری اس مقام میں کیا گنجائش ہے؟ کسی چیز میں محبت گرفتار ہونے دل کا کیا سوال پیدا؟ یہ حالت اہل اللہ کے نزدیک فنا سے تعبیر ہوتی ہے، اور یہ فنا اسراء میں قدم اول ہے. اور یہ مقام انوار قدم کے ظہور کا مبدا ہے. عالم امر کے آنے کے یہ پہلا قدم ہے کہ وہاں سے آپ کا تعلق بن جائے عالم امر سے. اور معارف حکم کے درود کا منشا ہے اس حالت کے بغیر خار داور درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے. اس حالت کے بغیر خاردار درخت پر زکوں پر ہاتھ پھیرتے رہو، کانٹے لگتا رہے گا. تو پیدائش انسانی سے مقصود
وظائف بندگی ادا کرنا ہے. سمجھ لیے؟ پیدائش انسانی، عالم خلق کا پیدائش سے مقصد مطلب وظائف بندگی ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ اس کے حوالے کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اسی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اسی پر سب کچھ قربان کرنا ہے، اسی کے سب سے اوپر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ کس لوگوں پر انعام کیا میں نے، انعام والنبیین والصدیقین، پھر شہداء ہے. انعام والے وہ لوگ ہیں کہ جس پر نبیوں کو کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی حدیث بیان کی، کہا میری مثال تو ایسے ہے کہ جس طرح سے ایک مسافر کہیں جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، آرام کرتا ہے اور واپس اٹھ کر کے اپنے منزل کی طرف چل پڑتا ہے. ذرا اس کو سیٹ کرے اپنے ذہن کے ساتھ کہ صبح سے شام تک ہماری کیا پلاننگ ہوتی ہے، کیا پروگرام ہوتے ہیں اور کیا تصورات ہوتے ہیں اور اس کو ہوتا ہے. صحیح؟ پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی، جو تمہیں بندہ کہا گیا ہے، غلام کہا گیا ہے، غلام کی خدمت کی ادائیگی اس کا مقصود زندگی ہے. غلام تو خریدتے ہیں آپ اس لیے کہ یہ خدمت کا ادا کرے اور کہ کام. اور دوسرا کیا ہے؟ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوا میں توجہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ جہاں پر بھی ہے، جس کام میں بھی ہے، جدھر بھی ہے، اور اس کا یاد اس کی طرف ہو، توجہ اس کی طرف ہو، فکر اس کی طرف ہو. اس کا ایک میں چھوٹا سا مثال، جو لوگ نئے سیکھتے ہیں ذکر کہ کس طرح توجہ کرے، کس طرح کرے، میں اسے کہتا ہوں تم نے کبھی کسی ماں کو دیکھا؟ جب ایک ماں کچن میں ہوتی ہے تو اس کچن میں اگر وہ کام کر رہی ہے، دیکھ پکا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بچہ ادھر اندر ہے، ماں کر کیا رہی ہے اور ذہن کدھر ہے، یہ ہوتی ہے ذکر اور یہ ہوتی ہے دل کا توجہ. اس کا ذہن ادھر ہے. ہمارے امین اللہ چچا ہمیشہ اللہ تعالیٰ غر کی رحمت کرے اور درجات بلند رکھے، ہم جنت میں ساتھ رکھے، وہ ایک ہی بات کرتا تھا نئے مریدوں سے. وہ کہتا تھا، وہ بولتا تھا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں رکھو اور دل کو یار کے ساتھ رکھو. جب دل یار کے ساتھ ہو جاتا ہے نا تو چیزوں کی محبت اندر نہیں آتی ہے. آپ کشتی کے اوپر، پانی کے اوپر چلتا ہے کشتی، اور اگر یہ سوراخ ہو جائے، پانی اس کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. اگر آپ کا عرش جو ہے وہ محبتوں میں گرفتار ہو گیا کہ وہ آپ کو روک دیتا ہے ان چیزوں سے. کن چیزوں سے؟ اور یہ معنی سید الاولین آخرین علیہ من الصلوات اتمہا و من التحیات، کہ کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. جب 72-73 فرقوں کی بات ہوئی، یاد رکھنا اس زمانے میں یہ حدیث کو، کہ جب اس کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے اہل دوزخ ہوں گے. آپ نے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. اب وہ اور اس کے اصحاب کا جب دلی کیفیت آپ محسوس کریں گے کہ ان کا عالم امر کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، کہ ہاں بے شک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ غلام. جب تک اس راستے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے اور صحابہ اس پر چلے اس کے مطابعت اور اطاعت میں، جب تک یہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً، اعتقاداً کامل اتباع نصیب کرے. بعد از خدای ہر چیز پرستن ہیچ نہیں. آپ نے یہ جگہ جو ہے اگر کسی اور کے دے دیا نا تو آپ نے اس کی پرستش کی، لیکن ان چیزوں میں بقا نہیں ہے. یاد رکھنا
اولاد کی محبت رکھا، جائیداد کی محبت رکھی، پیسوں کی محبت رکھا، جمع کر لیا، اس کو بکسوں میں رکھ دیا، بینکوں میں رکھ دیا، تم نے جو کچھ کر دیا، یاد رکھنا کام نہیں آئے گا۔